السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا، بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں، انتہائی ذی وقار علماء کرام، وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس دے اندر میں ناچیز نے تساں حضرات دے سامنے قرآن مجید دے وچوں آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کیتے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ای مختصر وقت دے اندر اس آیت کریمہ دا معنی مطلب مفہوم بیان کرن دے بعد اساں سارے مسلمانے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آیت کریمہ دے اندر اللہ رب کائنات نے اہل ایمان کو صحابہ کرام دے ایمان اپناون دا اور انہاں دے کردار کو اپنے واسطے مثالی کردار اور نمونہ سمجھن دا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے امت مسلمان دے لوگوں، اپنا کردار، اپنا ایمان ایویں بڑھاؤ جویں نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب دا ایمان ہا، جویں صحابہ کرام دا کردار ہے۔ صحابہ کرام ہر لحاظ نال با کردار ہن، صحابہ کرام اطاعت دے حوالے نال، اتباع دے حوالے نال اپنی مثال آپ ہن۔ صحابہ کرام دے اندر صداقت ہے، سچائی ہے، صحابہ کرام زہد و ورع دے بادشاہ ہن، صحابہ کرام دے اندر کوئی ایسی صفت اور خوبی جو معاشرے دے اندر بہترین اور اچھی تصور کیتی وینی ہوئے اور صحابہ اندر نہ پاتی وینی ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام تقریباً تمام صفات حمیدہ دے حامل ہیں۔ قرآن کریم دے اندر اللہ نے اساکوں تو آکوں صحابہ کرام دے کردار اپناون دا، انہاں دے ایمان دی طرح اپنے ایمان بڑھاون دا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرمائے، نصیحت فرمائی ہے
حضرات ختم نبوت کے حوالے نال صحابہ کرام دا کیا کردار اور صحابہ کرام دا انداز کیا، طرز عمل کیا؟ حقیقتاً ان دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام نال بڑی محبت کریں دے ہیں۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑی مودت کریں دے ہیں۔ ساری کائنات دے رشتے کو زیادہ صحابہ کرام کو اگر کوئی ہستی محبوب ہے تو آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام دے وجود کو کوئی تکلیف ہو گیا، نبی علیہ السلام دی ذات کو کہیں طرفوں کہیں حوالے نال اگر کوئی تکلیف محسوس ہو گیا، صحابہ کرام برداشت نہ کریں دیا۔ اور یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام دی نبوت تے ڈاکہ پاوے اور امام کائنات کے مقابلے دے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کرام برداشت کرنے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے بہترین کردار ادا کی تھے نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد مسلمہ قذاب کو قتل کردہ حکم صادر فرمایا، اور مسلمہ قذاب او قذاب شخص ہے جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور مسلمہ قذاب کو قتل کرنے واسطے صحابہ کرام نے آپس سے اجماع کی تھے، اور مسلمہ قذاب کا جڑا حضرت ابوبکر صدیق نے حکم صادر فرمائے یہ صحابہ کرام دے اجماع کا نتیجہ، اور یہ صحابہ دا بہترین کردار ہے کہ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے گستاخ کو صحابہ واجب القتل سمجھنے ہم اور قتل کرنے دا حکم دینے ہم، صحابہ بلکہ قتل کرنے واسطے تیار ہو گئے ہیں۔ اور مسلمہ قذاب کو نبی کریم علیہ السلام دے صحابی وحشی بن حرب نے قتل کی تھے۔ انہوں نے ذہن چے خیال ہو سکتے میرے سر تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا قتل والا بوجھ لائے بنے، انہوں نے آ کر کے خنجر چلائے اور ایک انصاری صحابی نے گردن کٹی ہے۔ مسلمہ قذاب کا قتل صحابہ کرام دا ایک بہترین کردار ہے ختم نبوت دے حوالے نال۔ صحابہ کرام سارے توڑے واسطے نمونہ ہے، جی میں نماز اچھ نمونہ ہے، ایمیں ختم نبوت دے معاملے اچھی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام دا جی میں رفع الیدین سارے واسطے نمونہ ہے، ایمیں صحابہ کرام ختم نبوت دے حوالے نال جو کردار ادا کرنے رہ گئے وہ کردار بھی امت مسلمہ واسطے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام دا حج عقیدہ مزاج منہج جس طرح سارے واسطے نمونہ ہے، ایمیں صحابہ کرام دا ختم نبوت دے حوالے نال بہترین اعلیٰ قسم دا جو کردار انہوں نے ادا کیتے وہ سارے واسطے نمونہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال مسند احمد دے اندر انہوں نے خطبہ موجود ہے، لوگیں دے سامنے خطبہ ارشاد فرمیدن اور فرمیدن ایوہ الناس، او لوگوں خیال کرائے ایک وہ وقت کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ حیاتا، اور اس وقت وَإِذْ تَنَزَّلَ الْوَحْيُ، اس وقت وحی دا نزول ہوندہ، اور وحی دے ذریعے اللہ رب کائنات اپنے پیغمبر کو تھوڑے حالات دی خبر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سارے حالات و واقعات دی جبریل دے ذریعے اور وحی دے ذریعے امام کائنات دا خبر پہنچیندہ، اور ہون حالات ہے، ہون کیفیت ہے کہ اسا کو تھوڑے حالات و واقعات دا کوئی پتہ نہیں، اسا کو تھوڑی کیفیت اور تھوڑے مزاج اور تھوڑے معاملات دا کوئی پتہ نہیں۔ ہون کیوں پتہ نہیں؟ انہی وجہ ہے اللہ خبردار، انہی وجہ ہے کہ وَإِنَّ النَّبِيَّ بے شک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلقا، آپ چلے گئے، آپ رخصت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، وَقَدْ انقطع الْوَحْيُ، اور وحی دا سلسلہ ختم ہو چکے۔ حضرت عمر بن خطاب دے اس خطبے کو ثابت ہوندے کہ وحی دا سلسلہ ختم، نبوت دا سلسلہ ختم۔ امام کائنات دے صحابی جو مرید دے نال نال مراد مصطفیٰ بھی بن کے آئے، اے اپنی پبلک کو، عوام الناس کو، اپنی رعایا کو اے مزاج سکھیں دے پہن، عقیدہ سکھیں دے پہن کہ واحد دا سلسلہ بند ہو چکے، اگر واحد دے ذریعے تو اڈے حالات دی خبر مل دی آئی، خیال کر کے زندگی بسر کرو، معاملات اپنے بہترین طریقے نال گزارو، چونکہ ان سلسلہ نبوت ختم ہو چکے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا قول اکثر فرمے دے ہونے ہیں،
جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، فرمانے ہوگا ان رسول اللہ آخر الانبیاء، ان رسول اللہ آخر الانبیاء، بے شک آمنہ دے لال، عبداللہ دے بیٹے، والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، ساری کائنات دے سردار، انبیاء کرام دے آخر چامن والے ہن، آخری نبی ہن، یعنی کہ گویا مرادے ہے آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ اکثر صحابہ کرام دا ایک ترہ امتیاز رہا، ایک کردار رہا، اپنی پبلک، اپنی رعایا، اپنے مقتدی، حلقہ احباب، دوستو احباب کو ایک پاور کرائی میں دی یہی بات۔ صحابہ اپنے خطبے سے بات ارشاد کرنے ہیں کہ نبی کریم آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت ختم ہو چکے، سلسلہ وحی انقطاع کر چکی ہے، وحی دا سلسلہ ختم ہو چکے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ دا قول، حضرت انس فرمائیں اگر ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم امام کائنات کا بیٹا اگر زندہ حیات ہوندہ اللہ کو جوانی عطا کریں دا، بلا شک و شبہ ہو سکتے ابراہیم بن مصطفیٰ اللہ دے نبی بنویں دے، چونکہ ابراہیم حیات نہیں، ابراہیم بچپن دے اندر فوت ہو چکے۔ انہا مطلب ہے لِأَنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاء، انہا مطلب ہے امام کائنات آخری نبی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام دا کردار رہا، انہاں دے اے خطبات ہیں، انہاں دے اے بیانات ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ذہن خیال آیا، امام کائنات دی عادت ہونی ہے، آپ دا مزاج اکثر آپ حضرت سیدہ ایمن رضی اللہ عنہ دے کول ان کے بانے ہیں، او عمر جول کے ایمن دے قریب بانے ہیں، حضرت ابوبکر و عمر تشریف کہنا ہے، سیدہ ایمن دے کول بیٹھے، دے دے کیا ان کے ایمن دے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے، رومن لگ گئی۔ حضرت ابوبکر عمر آدن ایمن رومن دی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے امام کائنات کو بہترین جگہ عطا کی تھی، بہترین جگہ عطا کی تھی۔ سیدہ ایمن فرمائیں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ نے امام کائنات کو بہترین جگہ عطا کی تھی، لیکن میں جس دی بنیاد تے روندی پئیاں، میرے اکھاں وچوں جڑے آنسو نکل دے پئے ان دی وجہ ہے کہ ولیکن اب کی میرے رومن دی وجہ ہے ان الوحیہ قد انقطع من السماء، آج تو بعد آسمان تو وحی دا سلسلہ بند ہو چکے، وحی نہیں آ سکتی۔ مسلم دے حوالے نال سیدہ ایمن دا عقیدہ کہ وحی نہیں آ سکتی، حضرت ابوبکر و عمر دا عقیدہ وحی نہیں آ سکتی، حضرت ابو ہریرہ دا عقیدہ وحی نہیں آ سکتی، حضرت انس دا عقیدہ وحی نہیں آ سکتی، سارے صحابہ کرام دا عقیدہ وحی نہیں آ سکتی۔ یہ صحابہ کرام دا کردار رہا، صحابہ کرام دا مزاج آ، صحابہ کرام دی سوچ آئی۔ حضرت ایمن دے جملے کو سن کے حضرت ابوبکر عمر دے اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے۔ حضرات صحابہ جو کہ امام کائنات دی حب اندر، آپ دی محبت اندر تڑپیں دے ہن، اور ختم نبوت دے حوالے نال صحابہ کمپرومائز کوئی نہ کریں دے ہن، ختم نبوت دے حوالے نال صحابہ کرام دا کردار ہوندا کہ جو امام کائنات دی گستاخی کرے ہا وہ واجب القتل ہوندا۔ اور سیدنا عتبہ بن غزوان دے بارے انہاں دا ایک خطبہ موجود مسلم دے اندر، اکثر وعدے ہوندے ہیں انہا لم تکن نبوت قطو، ہن آج تو بعد نبی کریم دی نبوت تو بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں بڑھ سکتا، جیڑا کوئی دعویٰ کرے سی وہ جھوٹا ہو سکتے۔ اللہ دے نبی آخری نبی ہیں، اور سیدی امام کائنات دی آپ نے فرمایا ان لی اسمان، اللہ نے میں کو بے شمار نامے کے عطا کیتے، بے شمار اللہ نے میں کو نہ عطا کیتن، انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا العاقب، اللہ نے میں کو عاقب بھی بنائے، جو میرے بعد میرے پیچھو بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہاں۔ اور امام کائنات دے یار حضرت ابوبکر صدیق دے کھولو جڑے ویلے عورت آ کے مسئلہ پوچھن لگی، نبی کریم دے کھولو آ کے مسئلہ پوچھن لگی، آپ نے فرمایا کل والا میں سونے آتا میں آواں تو کو نہ پاواں وال کے دے ونجا، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کھولو نبی کریم علیہ السلام دی نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن امام کائنات دے صحابہ رہبر ہن، دین دے دائی ہن اور دین دے محافظ ہن۔ حضرات اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بہترین طریقے نہ لوگوں کو سمجھائے، وہ کتاب جو ذریعہ ہدایت ہے، وہ کتاب جو انسانیت واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس. قرآن بھی واضح دلیل پیش کریں دے کہ امام کائنات دی نبوت و رسالت ساری نوع انسانیت واسطے ہے. امام کائنات دی رسالت عالمگیر ہے. امام کائنات دی نبوت عالمگیر ہے. اللہ نے فرمایا کافۃ للناس. امام کائنات دی رسالت ساری انسانیت دے واسطے. اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے. اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اپنی زبان نال فرما دیو قل فرما دیو دسا دیو یا ایوہ الناس او لوگو او کالے او گورے او یا ایوہ الناس او وڈے او چھوٹے او عالم او نادان او. اللہ کریم نے یا ایوہ الذین آمنو دا سیغہ استعمال نہیں کیتا. اللہ کریم فرمائے دے یا ایوہ الناس او کائنات دے لوگو لوگیں جو سارے شامل ہیں ساری انسانیت شامل ہے. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کریم فرمائے دے میرا پیغمبر آکھ دے دسا دے سنا دے خطاب فرما دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. اتنا بڑا جمع غفیر اگر خاموشی نال بیٹھے رہو گے اچھی کہو نہ ذرا سبحان اللہ. اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر آخرے ہو اپنی زبان نال ساری انسانیت واسطے میں نبی بن کے آیا. اللہ کریم نے بے مقام تے فرمائے. حضرات قرآن کریم بھی روشنی ہے ختم نبوت دا مسئلہ اور صحابہ کرام دا کردار. اللہ فرمائے دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت کا ذکر کیتا. بے شمار مقامات ہیں. اللہ نے امام کائنات دی نبوت کا ذکر کیتا. ساری کائنات دے لوگاں واسطے اللہ کریم دا اعلان ہے لوگو امام کائنات آخری نبی ہے. نبی پاک دے بعد کوئی نبی آ سکدا بولو 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 آ سکدا نہیں آ سکدا. اور اللہ نے سورۃ البقرہ دی ابتدا فرمائے اہل ایمان ہوئن صاحب تقوی ہوئن متقی ہو لوگ ہیں. صفات کی نہ دیا ہیں ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. او لوگ اہل ایمان ہیں. نقطے دی بات عرض کرے سا سارے احباب دی توجہ چاہسا. او لوگ اہل ایمان ہیں یؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. اے میرے پیغمبر جو توالی طرف نازل کیتا گئے قرآن حکیم اندے اتے ایمان رکھ دیں یقین رکھ دیں. وما انزل من قبلک اور جو کچھ توالے تو پہلے نازل کیتا گئے اندے اتے بھی یقین رکھ دینے اہل ایمان. حضرات علماء دا جمع غفیر ہے. قرآن کریم دے اس مقام تے اللہ نے ہی نہیں آکھا وما انزل من بعد کا کہ جو کچھ توالے بعد نازل کیتا ویسی اندے اتے بھی ایمان رکھنا لے اہل ایمان. اللہ نے بعد دا ذکر نہیں کیتا قبل دا ذکر کیتے گویا کہ اگر بعد جو وہی نے آمنا ہوندہ یا نبوت دا سلسلہ جاری و ساری ہوندہ اللہ ضرور ذکر کرے ہا وما انزل من قبل کا وما انزل من بعد کا. لفظ بعد کا رب نے ذکر نہیں کیتا گویا کہ اللہ نے تیکو میں کو سمجھائے کہ امام کائنات کے بعد وحی دا سلسلہ بولو وحی دا سلسلہ بند ہو چکے. حضرات نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ محبت کرنے ہیں امام کائنات دے نال. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اپنے دل لے الفت رکھ دے ہیں اور جو صحابہ کرام دے سامنے امام کائنات گستاخی کرے ہاں یا کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہاں صحابہ قتل کر رہے ہیں اور صحابہ انہاں کو سزاواں دے کے عبرت کا نشان بڑھے ہیں. سادے واسطے اللہ نے حکم نازل فرمائے او لوگو تسا بھی اپنا
نبی دے یاراں دا ختم نبوت دے حوالے نال صحابہ دا کردار مثالی نماز دے حوالے نال صحابہ دا کردار مثالی عقیدے دے حوالے نال صحابہ دا کردار مثالی مزاج دے حوالے نال اطاعت اور اتباع دے حوالے نال صحابہ کرام دا کردار مثالی اللہ فرمے دے تساں اپنا کردار اپنا ایمان میں بڑھاؤ جنہیں نبی دے یارہ دا ایمان میں اللہ ہدایت بھی عطا کرے ساں میں اللہ رحمت برکت بھی نزول کرے ساں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین